ایک جنازہ جا رہا سی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واجبت. پھر ایک اور جنازہ جا رہا سی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واجبت. یہ مطلب یہ سی کہ لازم ہو گئی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کی لازم ہو گئی، کی واجب ہو گئی؟ واجبت. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں جنازہ جا رہا سی تسی وہ تعریف کی تھی کہ نیک بندہ سی، اچھا بندہ سی، سونی زندگی گزاری، واجبت وہ واسطے جنت واجب ہو گئی. تو جڑا دوسرا جنازہ جا رہا سی تسی کیا بے بندہ بھڑا سی، مطلب ہے کہ گلوں لتھا جان چھٹی، وہ واسطے جہنم واجب ہو. تسی زمین تے اللہ دے گواہ کہ مومن دی گواہی اللہ دے ہاں قبول ہوندی. کہ مومنین دنیا دے لوگ مسلمان آکھن کوئی بندہ چنگا سی، اور کل لیلا تو بھی بندے آئے نے، حراماں تو بھی آئے نے، لدے والے بھی آئے نے، ککے والے بھی آئے نے، اپنے پنڈ دے بندے تو جانتے نہیں. اکثر احباب نے کہا جی بابا جی نے سونی زندگی گزاری ہے، بابا حسن چنگی زندگی گزار گئے. یہ دنیا تے مومنہ دی شہادت ہے. باقی غلطی کوتاہی تو کوئی بھی پاک نہیں، معصوم نبی ہوندے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے خطاؤں تو محفوظ فرماتے رہے. اور اسے واسطے ایسی بخشش کی دعا منگنے ہیں، نماز جنازہ کیوں پڑھنے ہیں کہ جڑیاں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مغفرت فرما دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ مومنہ دی دعا ہے کہ اللہ ساڈے جنے بھی مسلمان بھرا پہلا فوت ہو چکے تھے انہوں بھی معاف فرما دی تے سانوں بھی. پہلا بخشش اپنے واسطے تے پھر انہاں واسطے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور نماز جنازہ سے کی آندے ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا. یہ حینا پہلا ہے تو میتنا بعد چاہے. اللہ ساڑھے زندیاں بھی بخش دیں تو مردیاں بھی بخش دیں. جڑے زندہ نے انہاں واسطے بھی بخشش کی ضرورت ہوندی ہے، تو جڑے فوت ہو گئے نے انہاں واسطے بھی ضرورت ہوندی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ سارے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جڑے عمل وہ خود کرتا سی وہ ختم ہو گئے. نماز پڑھتا سی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے رکھتا سی وہ کام بھی مک گیا، کوئی صدقہ خیرات کرتا سی وہ کام بھی مک گیا، کوئی سچ بولتا سی لوگوں کے تعاون کرتا سی، کوئی عمرہ حج کرتا سی وہ کام بھی مک گیا. کوئی بھی کام جڑا وہ کرتا سی وہ سارے مک گئے. الا من ثلاث، مگر 3 شکلاں باقی رہندیاں. الا من ثلاث صدقۃ جاریہ، جاری رہن والا صدقہ جنہوں صدقہ جاریہ کہندے ہو کہ بندے نے کوئی نیکی دا کام کیتا سی وہ فوت ہو گیا، کام چل رہا ہے. مسجد بنائی، بندہ فوت ہو گیا، لوگ مسجد آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ جاری ہے نا. یا اور کوئی رفاع عامہ دا کام کیتا ہے، لوگ فائدہ چک رہے ہیں، کوئی مدرسہ بنایا، کوئی اس طرح دا کام کیتا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. او علم ینتفع بہ، یا نفع بخش علم. یعنی کسی نے مثلا دین پڑھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، شریعت دا علم دیتا ہے، وہ علم دنیا تے باقی ہے، وہ تقریراں باقی نے، وہ کتاباں باقی نے، وہ شاگرد باقی نے، وہ پڑھایا علم دنیا وچ موجود ہے، وہ اگے منتقل ہو رہا، وہ اگے جا رہا، وہ شاگرد اگے پڑھا رہے ہیں، وہ شاگرد اگے پڑھا رہے ہیں، یا وہ کتاباں تو فائدہ چک کے وہ اگے لوگ پڑھا رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ تقریراں سن کے لوگ اگے تقریراں کر رہے ہیں، وہ اگے سن کے کر رہے ہیں، اپنا ایمان لوگ تازہ کر رہے ہیں. یہ سلسلہ علم دا ہے. جنی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، بندہ فوت ہو گیا لیکن وہ نامہ اعمال چ نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں. اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، یا کسی دی نیک اولاد ہے جڑی وہ واسطے دعا منگتی. والدین فوت ہو گئے نے، انہوں دی اگے نیک اولاد ہے جڑی انہوں واسطے دعا منگتی. اشارتاً یہ گل بھی معلوم ہوئی کہ نیک اولاد وہی ہوندی ہے جڑے اپنے ماں پیو واسطے بخشش دی دعا منگے. یہ گل اشارتاً نہیں معلوم ہو گئی کہ نیک اولاد دی نشانی اور بھی نشانیاں، لیکن ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین واسطے بخشش دی دعا منگتی. قرآن بھی آ گیا، اللہ نے حکم دے دیتا نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ انہاں دوواں دے حال تے رحم فرما جس طرح انہاں نے بچپن چ پالیا پوسیا. رحمت دی دعا، بخشش دی دعا والدین واسطے کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
فرمایا والدن صالح, نیک اولاد یدعو لا, جڑی انہاں واسطے دعا منگدی. حتیٰ کہ حدیث وچ اتوں تک آیا کہ ایک بندہ اگر اپنے والدین دا نافرمان بھی, والدین فوت ہو گئے نے, ہن نہیں انہوں سمجھ آتی پہ کرے گی, ساری زندگی چنگا سلوک نہیں کیتا والدین دے نال, تو ہن کی کرے بندہ. فرمایا کہ وہ دعا منگتا رہتا اپنے ماں پیو واسطے, اینی دعا کرتا کہ اللہ دے ہاں بھی انہوں لکھتا جاتا ہے کہ ماں پیو دا فرما بردار ہے, حالانکہ ہے نہیں سی. کیوں لکھا گیا؟ دعا منگنا, مسلسل دعا کرنا والدین واسطے, مغفرت دی دعا کرنا. کل پرسوں تو لے کے کل زیادہ لوگ آئے نے, پرسوں جمعے والے دن بزرگاں دی 6 بجے وفات ہوئی. کل لوگ آئے, یہ بھی انہیں کیا کہ دیکھو ماشاء اللہ بابے دے بچے نیک نے, اچھے نے, کوئی رولا نہیں. میں گل کر لگا کہ شہادت دنیا تے ایک بیٹا تے ماشاء اللہ دی راج شہید ہے, وہ صدقہ جاری ہے. سجاد پائی نواز بھی خطبہ دے لیندے نے الحمدللہ, اور جڑا پائی شہید ہویا وہ بھی خطبہ دے لیندا سی, دوسری تیسری کلاس پڑھتا سی, تقریر کر لیندا سی الحمدللہ. تے مینوں بھی الحمدللہ 29-30 سال ہو گئے نے یہ کام کرتے. اللہ پاک دی مہربانی دے نال اللہ نے دین دی خدمت دی توفیق دتی ہے. یہ بزرگاں واسطے ظاہر صدقہ جاری ہے. ظاہر اولاد کی طرف تو کوئی احسان نہیں ہو سکتا نا والدین تے. اولاد ساری زندگی بھی خدمت کرتی رہے والدین تے, وہ احسان نہیں چکا سکتی. تے نہ کدے احسان جتلانا چاہیے کہ میں یہ خدمت کی تھی تو میں بڑی خدمت کر رہا, اور دوسرا بھرا نہیں کر رہا, تیسرا نہیں کر رہا. ابا جی ویکھو میں ہی تہاڈی خدمت کر رہا, تمہیں پوچھا کہ یہو جہے کام نہیں کری دے. یہ نیک اولاد کی علامت نہیں, یہ سعادت سمجھو کہ اللہ نے تینوں توفیق دیتی ہے ماں پیو کی خدمت کرنے. باہر کیف دسنے لگا سا کہ انسان دے فوت ہون تو بعد بھی جڑے وہ نیک عمل نے جاری رہندے نے. بلکہ حدیث پاک جو یہ بھی ہے کہ جڑے بندے نو تسی ویکھو نا مسیتے آ جا رہے ہیں, وہ مسلمان مومن ہون دی شہادت دو, یہ بندہ مومن جے, وہ نیک ہون دی گواہی دو جنہوں ویکھو مسیتے آ بھی رہے تے جا بھی رہے. دیکھو نا بارش ہوئی, لوگ مسجد چاہتے ہیں, حالانکہ یہ بھی حکم ہے کہ بارش چکڑ ہوئے تو تسی کہو الا صلو فی الرحال, گھر ہی نماز پڑھ لو. یعنی یہو جے موسم چ اجازت جو خزان دے وچ تسی کہہ سکتے ہو الا صلو فی الرحال. تو اس کے باوجود اگر بندے نماز پڑھنے واسطے مسیتے آ رہے ہیں تو ایک کی دی علامت ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنہوں مسیتے آندا جاندا ویکھو وہ مومن ہون دی گواہی دیو کہ بندہ مومن ہے. باقی معاملہ تو اللہ دے نال نا, اسی تے ظاہر دے مطابق فیصلہ کرنے, ساڈے علم دے مطابق بندہ نیک ہے, باقی معاملہ اللہ دے سپرد. اور جنازے کی دعاواں ایک دعا موجود ہے, میں گل پڑھی, ان کانا محسن فزد فی حسنات. اللہ اگر یہ نیک سی, یہ فوت ہونے والا بندہ اگر نیک سی تو یہ نیکیاں تے اضافہ فرما, تے جی اگر یہ کوئی غلطیاں ہوندیاں سن تو اللہ دی غلطیاں نوں معاف فرما. اگر یہ نیک سی, اگر یہ غلط سی, یہ مطلب ہے کہ تسی اپنے علم دے مطابق گل کر رہے ہو, ساڈے علم دے مطابق جو چیز ہے وہ اسی گواہی دے دیتی ہے, باقی معاملہ اللہ کو پتہ ہے. انسان تو ظاہر دے مطابق گل کرتا نا. میں آیت پڑھی تواڈے سامنے سورۃ یاسین دی. اللہ پاک فرماندے نے انا نحن نحیی الموتى, اسی ہی مردیاں نو زندہ کران گے, ونکتب ما قدموا وآثارہم, جو انہاں اگے گھلیا اسی انہوں بھی لکھنے ہیں, تے جو انہاں پیچھے چھڈیا اسی انہوں بھی لکھنے ہیں. آثار دا لفظ ہے نشانات, نشان چھڈے نا پیچھے, وہ نشانہ بھی اسی لکھنے ہیں. مثلاً ایک بندہ انہیں قرآن خرید کے مسیح رکھوا دیتا ہے, وہ چلا گیا نا, اے نشانی موجود ہے پیچھے. یہ بھی اسی لکھنے ہیں کہ فلانے بندے نے قرآن مسیح رکھوایا سی تو بندے قرآن پڑھ رہے ہیں. اب مثلا میرے سامنے نا ایس قرآن تو میں تمہیں یہ درس دے رہا, سارا بیان دے رہا, اور پتہ نہیں کنے کنے سننا اللہ توفیق نال. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایس قرآن تو ویکھ کے میں تواڈے سامنے ایس مسیح تے بہ کے یہ بیان کر رہا اللہ توفیق. تے مینوں کسی نے پڑھایا, میرے استاد سن, وہ کتاباں پڑھائیاں, یا کسی نے تعاون کیتا, یا جہے مدرسے رہے ہیں اتنے لوگ کھانا بھیجتے رہے, اناج بھیجتے رہے,
کہ مدرسے کے بچوں کو کھانا دینے واسطے، استاداں تنخواہ دینے واسطے، بجلی کے بل دینے واسطے جہاں مدرسے میں پڑھیا، مثال دے رہے ہیں. یعنی اس طرح یہ سلسلہ جاری بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتوں کتوں نیکیاں وہ نامہ اعمال چ شامل ہو رہی ہیں. تو فیصلہ تو اسے بنیاد پہ ہونا نا، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. نیکیاں زیادہ نے تو بندہ جنتی ہے، گناہ زیادہ نے تو بندہ جہنمی ہے، لیکن پھر بھی مومن ہوا تو گناہ بخشوا کے پھر جنت چلا جائے گا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. بہر کے اللہ پاک فرماندے نے کیسی انہوں نے آثار بھی لکھنے ہیں، جڑی پیچھے نشانیاں موجود نے، اثارات موجود نے، اسی وہ بھی لکھنے. تو سانوں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا تو جائیے، پتہ تو کوئی نہیں نا، دنیا تو جائیے تو سارے پیچھے آثار لکھے جان. حدیث پاک جو ہوتا ہے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ وہ رزق میں تے عمر چ اضافہ ہوئے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں چنگا سلوک کرے. اچھا عمر چ اضافہ کیوں ہوتا ہے جی؟ عمر چ اضافے کی ایک شکل یہ ہے کہ بندہ دنیا تو چلا گیا، لیکن دنیا تو جان کے باوجود وہ نامہ اعمال چ نیکیاں کا اضافہ ہو رہا، گویا کہ وہ عمر باقی ہے. بھائی عمل تو ادو ہی کرنے سن جدو زندہ سی، تو جی فوت ہونے تو بعد بھی عمل لکھے جا رہے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ عمر تو چل رہی ہے پھر. یعنی گویا کہ اللہ نے وہ عمر چ برکت پا دیتی ہے کہ بندہ ہزاراں سال ہو گئے نے دنیا تو جا چکے ہیں، لیکن ہون بھی وہ وجہ نہ لوگ نیک کام کر رہے ہیں. تسی یہ پڑھ دو کہ نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ دو نا. تو 1442 ہجری ہوں میں صرف اشارہ کر رہا، تفصیل کا وقت نہیں، پھر انشاءاللہ کہ درس کراں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی اس دعوت کو کھڑا کیتا، اور جن لوگ پھر صحابہ کرام پھر پرانے مومن جنہ کے ذریعے قرآن اسلام دین یہ ساری چیزاں ساڈے تک پہنچیاں نے، انہوں نے ثواب تو صدیوں تو مل رہا ہے. تو ساڈے مرن تو بعد پتہ نہیں کدوں قیامت آنی ہے، کنے سالوں بعد آنی ہے، کنی صدیاں بعد آنی ہے، اللہ نے علم نہیں دیتا کدوں قیامت آنی ہے. تو وہ انہی دیر سانوں بھی فائدہ ہوتا رہے گا اگر ساڑیاں نشانیاں ساڑھے آثار باقی رہن گے. سورۃ یاسین جس طرح اللہ پاک نے فرمایا تو سلسلہ جاری رہے گا نیکیاں دا. تو جی کسی نے بھڑا کام کیا تو وہ بھی جاری رہے گا. کسی کوئی برے کام دا اڈا کھول کے بندہ چلا گیا، میوزک سینٹر کھول گیا، وہ مر گیا اور پیچھے وہ سارا کت خانہ ہون ڈیا، وہ روح نسالے ثواب تو ہونا نا جی، وہ عذاب ہوئے گا وہ واسطے. اس طرح تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جننے بھی بندے ناحق قتل ہون گے، جنہ انہوں سارے گناہ ہوئے گا، اونا گناہ حضرت آدم علیہ السلام دے اس بیٹے نے بھی ہوئے گا جنہیں سب تو پہلا ناحق قتل کیتا سی. حضرت حابیل نو قتل کیتا سی نا قابیل نے. یہ نا جڑے نے بنی اسرائیل دی روایات چاہے یہ تو طے ہے کہ قرآن نے ذکر کیتا نے کہ دو بیٹیاں چو ایک بیٹے نے دوسرے نو قتل کیتا، تے جڑا قاتل سی وہ سب تو پہلا انہیں ناحق قتل کیتا. تے قیامت تک جنہیں بھی ناحق قتل ہون گے انہاں سارے دا گناہ انہوں بھی ہوئے گا، چونکہ انہیں پٹھے کام دی بنیاد رکھی. ایک پٹھا کام نے شروع کیتا اور پھر ہور بھی کئی لوگوں نے کیتا وہ پٹھا کام. اس واسطے ویکھنا چاہیے کہ ساڈے جڑے آثار نے ساڈے دنیا تو جان تو بعد کوئی پیچھے نیکی، کوئی خیر، کوئی نیک اولاد چھڑ کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، یہ سانوں فکر کرنی چاہیے. اللہ پاک توفیق عطا فرمان. اللہ تعالیٰ والد محترم اور دیگر جتنے بھی فوت شدگان نے اللہ تعالیٰ انہوں کی مغفرت فرمائے، انہوں کے درجات جنت کے اندر بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.